أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا. قال لہو، اس سے کہا، صاحبہ، اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اور وہ فخریہ باتوں کا جواب دے رہا تھا اسے، اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا، بالذی خلقک، اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر منی سے، ثم سواک، پھر بالکل صحیح بنا دیا، رجلا، پھر صحیح تجھے مرد بنا دیا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک، اور میں شرک نہیں کرتا بربی، اپنے رب کا، احدا، کسی ایک کو. ولولا، اور ایسا کیوں نہ ہوا، اذ دخلتا، جب تو داخل ہوا، اذ، جب دخلتا تو داخل ہوا، جنت کا، اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا جو چاہا اللہ نے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی مدد سے. ان ترانی انا اقل، اگر تو دیکھ رہا ہے مجھے، ترانی انا، تو مجھے دیکھ رہا ہے، اقل من کا، کم، اپنے سے کم مجھے دیکھ رہا ہے، مالم و ولدا، مال میں، اولاد میں. فعسا ربی، تو قریب ہے میرا رب، ان یؤتینا، کہ عطا فرما دے مجھے، خیرا من جنتک، بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہ، پھر بھیج دے تیرے اس باغ پر، حسبانا، بجلیاں بھیج دے، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ ہو کر رہ جائے چٹیل میدان. اللہ بجلی سے تیرے اس باغ کو ختم کر دے، میدان بن جائے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له، یا ہو جائے اس کا پانی، ماؤها، اس کا پانی، غورا، دھنسا ہوا، فلن تستطیع، پھر تو ہرگز طاقت نہ رکھے، لہو، طلبا، اس کو تلاش کرنے کی. ترجمہ کنز العرفان. ساتھی نے کہا اس سے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ، یعنی اس کے ساتھی نے اس کی فخر اور غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر تجھے نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا. لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. یہ سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خداوند قدوس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا. یعنی اس نے تجھے عقل و بلوغ، قوت، طاقت عطا کی، اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا. لہٰذا تو اس کو مان یا نہ مان، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے، میرا رب ہے، میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا. ولولا اذ دخلت، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا ہے یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے. مسلمان نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو اس سارے باغ اور اسباب پر اللہ کی قدرت و نعمت کا متعارف ہوتا، اور اگر تو باغ دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کر دے. ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا. اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھ رہا تھا اور اس وجہ سے تکبر میں مبتلا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جو اوپر بیان ہوا. یہاں سے مسلمان اور کافر کا فرق واضح ہوا کہ کافر اپنے مال و دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو دیا یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، میری اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لیکن کافر کا
یہ طریقہ کار ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میری کوشش تھی. تو جو مسلمان بھی اگر یہ سمجھتے ہیں، اور ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہنر تھا اس لیے میں امیر ہو گیا ہوں، میرے اندر ہنر تھا اس لیے مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے، وہ ساری اس کو اپنے اوپر لیتے ہیں. حالانکہ سب کچھ اللہ سے منسوب کرنا چاہیے کہ جو کچھ دیا میرے رب نے دیا، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایک بیکار اور مٹی کا بنا ہوا، ایک نطفے سے بنا ہوا ایک کمزور انسان ہوں. اور یہی توقع ہے کہ اسباب تو اختیار کیے جائیں، لیکن نتیجہ اور ثمرہ کی توقع اللہ سے کی جائے. اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ سارے اسباب کر لیے جائیں، لیکن ان اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کیا جائے، اور مؤثر حقیقی اس ذات کو ہی سمجھا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اسے نگاہ اور نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے نظر نہیں لگے گی اور اس چیز کو نقصان نہیں ہوگا. جب بھی کوئی چیز دیکھیں نا اچھی لگے تو یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے کہ نعمت باقی رہے، نعمت بندے کو ملے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس باقی رہے، تو اسے چاہیے کہ کہے کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے پاس اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ باقی رہتی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. فَعَسَىٰ قریب ہے، فَعَسَىٰ کا مطلب قریب ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان نے مزید کہا کہ قریب ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے تجھ سے اچھا باغ دے دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے، چٹیل میدان ہو جائے، اس کا سبزے کا نام و نشان نہ رہے، اپنی زندگی ہی میں تو اس باغ کو برباد ہوتا دیکھ لے اور کافی افسوس ملتا رہ جائے، اور اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، نیچے چلا جائے، پھر تو نکال ہی نہ سکے. اگر ایسا ہی ہوا کہ عذاب آ گیا اور اگلی آیت میں اس کا پھر بیان ہوا. اب دیکھیں نا، شام میں، ترکی میں کتنی عمارات، عالی شان بلڈنگیں یکدم چند سیکنڈ کے اندر بالکل ملیا میٹ ہو گئی. یعنی اللہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو یکدم میں کوئی ارب پتی سے زیرو ہو جاتا ہے، کوئی زیرو سے یکدم اس کو اللہ کیا سے کیا بنا دے، سب اللہ کے ہاتھ میں. تو کبھی بھی اس پہ فخر نہیں کریں میرے اتنے پلازے ہیں، میرے اتنی بلڈنگیں ہیں، میرے تو کروڑوں روپے کے کرائے آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بندہ کوئی سمجھنا شروع کر دے. ایک زلزلہ، تھوڑا سا زمین کو حکم ملنا ہے، ہلنی ہے، ہر چیز ملیا میٹ ہو جانی ہے، تو سارا فخر و غرور، تکبر مٹی میں مل جانا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے مال پہ، منصب پہ، عہدے پہ، شہرت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہر سچویشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ دے تو بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یکدم پلازے بلڈنگیں ختم ہو جائیں تو بھی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں تو رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور ہر حالات، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. زلزلے سے میری ساری زندگی کی کمائی، میرا بنا ہوا گھر جس پہ میں نے کروڑوں روپے لگائے، ساری زندگی کما کے ایک ہی گھر بنایا، وہ بھی زلزلے کی نظر ہو گیا، ختم ہو گیا. اب میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، جھونپڑی میں رہ لیں گے، کہیں نہ کہیں فٹ پاتھ پہ رہ ہی رہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی. اپنے جسم ہی کو دیکھ لے، اپنے اعضاء کو ہی دیکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کچھ نہیں دیا، میں جو چل رہا ہوں، سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی تو تیری نعمت ہے. مفت میں آکسیجن تو دے رہا ہے مجھے، خریدنی نہیں پڑ رہی، کھانا کھا لیتا ہوں، کھاتا ہوں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، یہی تیرا بڑا شکر ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العظیم.